السلام علیکم، نیو پاکستان میں خوش آمدید۔ بریکنگ دی اسٹیریوٹائپس، آج ہم ایک پروگرام کرنے والے ہیں جس میں عورت کو مظلوم نہیں بتایا جائے گا بلکہ بات کریں گے مرد کی شخصیت پر جو اثر ڈالتی ہے گھر کی ناچاکی، یعنی کہ ماں اور بیوی کے بیچ جب مرد پستا ہے اس کی آج ہم بات کریں گے، کیونکہ مرد ایک بے انتہا ایگزرٹڈ لائف گزارتا ہے۔ مینٹلی آپ اس چیز کو سوچیں کہ اس کی زندگی میں کبھی بریک نہیں آنا ہے، اس نے کما کے لانا ہے، اس نے آپ کو دینا ہے، وہ کن کن معاملات سے گزرتا ہے، ٹریفک کے اپنے مسئلے مسائل، کام کی اپنی الگ ٹینشنز ایک شخص آپ کے لیے کما کے لا رہا ہے۔ یہ اس کا احسان بالکل نہیں، لیکن بہرحال یہ ایک مشکل ذمہ داری ہے۔ آج کل کی عورتیں بھی کر رہی ہیں، ٹھیک ہے، اچھی بات ہے، لیکن مرد جو ہے عمومی طور پہ ایک بے انتہا مظلوم شخصیت ہوتا ہے اگر آپ صحیح طور سے اس کو سمجھیں، کیونکہ آپ کہیں نہ کہیں عورت جو ہے ہمارے معاشرے میں وہ اپنا سٹریس نکال لیتی ہے اپنی پرائیویٹ لائف، اپنے مسئلے مسائل ڈسکس کر کے اپنی ماں سے، اپنی بہن سے، اپنی سہیلیوں سے۔ مرد نارملی یہ نہیں کرتا، اور ایسے میں اگر گھر وہ آئے اور اس کی ماں اور اس کی بیوی کے بیچ تناؤ پایا جاتا ہو تو یقیناً اس کی شخصیت پر اس کا برا اثر پڑے گا، کیونکہ وہ ایک دونوں سے محبت کرتا ہے، اس کا دونوں سے کلوزنس ہے، اور ایسے میں وہ غیر جانبدار کیسے ہو، یہ ایک بے انتہا مشکل ٹاسک ہے۔ اس کو ہمیں ماننا ہوگا سب سے پہلے، جس کے بعد ہم ڈسکشن کا آغاز کریں گے کہ مرد کا کردار کیا ہونا چاہیے گھر میں اگر اس طرح کے تناؤ کی صورتحال ہو یا آپس میں معاملات افہام و تفہیم سے حل ہوتے نظر نہیں آ رہے ہوں اس کی ماں اور بیوی کے بیچ۔ یہ ہمارا آج کا موضوع ہے۔ آج ہم بات کریں گے اس پورے موضوع پہ مفتی ڈاکٹر خلیق الرحمان صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، ہمارے بہت فیوریٹ۔ بہت شکریہ مفتی صاحب فار جوائننگ اس۔ اور ہمارے ساتھ ڈاکٹر صداقت علی موجود ہے، جو کہ ہم بتائیں گے کہ سائیکیٹرسٹ کس طرح سے دیکھتے ہیں اس پورے معاملے کو، کہ کیا سائیکالوجی ہے، کیا کرنا چاہیے، نفسیات سے بیوی کی اور ماں کی کیسے مرد کھیل سکتا ہے اس طرح کی صورتحال میں۔ بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب فار جوائننگ اس۔ اور ہمارے ساتھ موجود ہے رابعہ رحمان صاحبہ، مصنفہ ہیں یقیناً اور کالم نگار ہیں، بہت حساس شخصیت کے مالک ہیں۔ تو رابعہ صاحب ہم بتائیں گے کہ ایک عورت کا کیا کردار ہونا چاہیے اس پورے صورتحال میں۔ بہت شکریہ رابعہ صاحب، آپ بھی جوائن کیا۔ چلیں جی، آپشنز کا کچن ہے، پہلے وہاں رخ کر لیتے ہیں، پہلے کچن کا ایک دورہ ہو جائے، سرکاری دورہ کچن کا۔ کیا ہو رہا ہے بھائی آج کچن میں ہمارے مہمانوں کے لیے؟ آج آپشن اسپیشل کلب سینڈوچ بنا رہی ہوں، اور اس کے ساتھ جو ہے یہ اٹیلین سیلڈ ریڈی ہو گیا ہوا ہے۔ اس میں جو ہے سب سے پہلے منس لیا ہے میں نے، اس کو باریک باریک سے چاپ کر لیا ہے۔ اس کے بعد اس میں مایو ہے، بلیک پیپر جائے گا، سالٹ اور گرین چلی جو ہے اس کو باریک باریک کش کر کے اور پھر وہ ہم ڈالیں گے، تھوڑا سا موٹا فلیور آئے گا اس میں۔ ہاں، اس میں چائنیز سالٹ اور سالٹ جو آئے گا۔ اس کے بعد جو ہے اس کی فلنگ کروں گی، فلنگ کے بعد اس میں چیز سلائس جائے گا، چلی گارلک ساس اور کیچپ دونوں مکس کیا ہوا ہے، وہ اس میں جائے گا۔ بوائلڈ جو ایگ ہیں یہ میں نے کر لیے ہوئے ہیں، اور اس میں ٹماٹر اور سلاد پتا، اور اس کے بعد پھر یہ ڈال ہو جائے گا۔ میکنگ دیکھ لیں گے نا، آج مینگو فلیور نظر آ رہا ہے مجھے۔ اب بن رہا ہے یہاں پر مینگو سموتھی بنا رہی ہوں، اور اس کے لیے جو ہے میں نے لیا ہے جوس لیا ہے، اورنج جوس ہے، اس کے بعد مینگو پیوری ہے اور یوگرٹ جائے گا، اور اس میں ہنی ایڈ ہوگا۔ اچھا، یہ مینگو کیونکہ پیوری اس میں چاہیے ہوگا، اگر آپ کو نہیں مل رہا اور نہیں آپ کے پاس ہے تو اوبیسلی آپ آپشنز کا رخ کر سکتے ہیں، کیونکہ آپشنز والوں نے یہ پرومس کیا تھا کہ پورے سال ان کے پاس مینگو پیوری ہوتا ہے، دے ہیو ریلی پریزروڈ اٹ۔ ٹھیک ہے، اچھا میرا وہ میں نے آپ کو پانی گرم کر لی اور اس میں لیمن ڈالنے کا وہ میں لے جاتی ہوں اپنے ساتھ ساتھ۔ بات چیت کا آغاز کرتے ہیں جناب، مفتی صاحب سے پوچھتے ہیں اسلام کیا کہتا ہے، ایک مرد کا کردار کیا ہے ماں اور بیوی کے بیچ، کیا اس کا رول بنتا ہے اگر اس قسم کی صورتحال ہو، گھر میں کہ تناؤ ہو؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو خاندانی نظام کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ ہمارے معاشرے کے اندر سوشل میڈیا پہ عام طور پر دیکھا جاتا ہے، خاندانی نظام کے لفظ کو لیا جاتا ہے اور بوچھاڑ ہو جاتی ہے کہ یہ تو بالکل ان اسلامک ہے۔ دوسری طرف سے ایک پارٹی سامنے آتی ہے، خاندانی نظام کے لفظ کو لیتی ہے اور اس کے حق میں دلائل دیتی ہوئی نظر آتی ہے۔ ٹھیک، سب سے پہلے تو ہم یہ سمجھے خاندانی نظام کہتے کس کو ہیں، تو بعد میں یہ مسئلے خود ہی سالو ہو جاتے ہیں۔ اگر خاندانی نظام اس چیز کا نام ہے کہ تمام بھائی ایک ساتھ گھر پہ رہتے ہوں اور ان کی بیویوں کا آپس میں پردہ بھی نہ ہو، اور مطلب دیوروں کے ساتھ ان کے پردے بھی نہ ہوں، اور ان کی کمائیاں بھی مشترک ہوں، ایک بھائی ڈرائیور ہے، دوسرا بہت بڑا آفیسر ہے اور جس کی بہت زیادہ تنخواہ ہے، لیکن ساری مکس ہوتی ہوں، زیادہ خرچ کم خرچ کا کوئی پتہ نہ چلتا ہو، ٹھیک ہے۔ اگر اس کا نام خاندانی نظام ہے تو واقعی یہ ہندوانہ نظام ہے، اسلام کا اس کا میں کوئی کانسیپٹ نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، اگر خاندانی نظام اس کا نام ہے کہ آپ نے گھر میں محبت اور سلیقے اور قرینے سے رہنا، ایک گھر کے اندر ہی 2 نہیں 3 نہیں 4 فیملی بھی رہ سکتی ہیں، لیکن جو شرعی حدود ہوں اس کو پامال نہ کیا جائے،
حقوق اور فرائض کا دونوں کا خیال رکھا جائے، بلکہ حقوق اور فرائض میں سے اپنے فرض کا پہلے خیال رکھا جائے کہ میرے اوپر کیا فرائض عائد ہوتے ہیں، میرے اوپر کیا حقوق ہیں دوسروں کے، پہلے میں اپنا فرض ادا کروں، بجائے اپنا حق چھیننے کے حق ادا کرنے کی کوشش کروں، تو پھر یہ مسئلے سالو ہوتے چلے جاتے ہیں۔ اب اگر ایک ایسا خاندانی نظام کو، اگر ایسے سسٹم کا نام خاندانی نظام دیا جائے جس میں اگر میں کماتا ہوں تو صرف میرا ہے، اگر میرا بھائی کماتا ہے تو یہ کمائی صرف اسی کی ہے، اشتراک نہیں ہے، کمائی الگ الگ ہے، رہن سہن ایک بیوی کا حق ہے کہ ایک گھر کے اندر رہتے ہوئے اس کے لیے پرائیویسی کی ایسی جگہ ہونی چاہیے جہاں وہ اپنے شب و روز کی زندگی گزار سکے۔ اگر اس کا نام خاندانی نظام ہے تو بالکل یہ عین اسلام کے مطابق ہے۔ اس لیے تو سب سے پہلے خاندانی نظام کو سمجھ کے پھر اس پر تنقید یا اس کی تعریف کرنی چاہیے۔ اب آگے بات یہ آتی ہے کہ ایک نئی خاتون اس گھر کے اندر اس کی گھر کی ممبر بنتی ہے، اس کا حصہ قرار دی جاتی ہے۔ اب اس کے بعد اس کا سلوک کیا ہونا چاہیے؟ سب سے پہلی بات تو یہ کہ جو خاتون آ رہی ہے تو وہ اپنی ایک ایفیلیشنز کو چھوڑ کے اس نئے گھر کے اندر آ رہی ہے، تو پہلے تو یہ ہے کہ اس گھر والوں کو اس کو اتنا ٹائم دینا چاہیے کہ اس گھر کے مزاج کو سمجھ سکے۔ ٹھیک ہے، ساتھ ساتھ اس کا بھی فرض بنتا ہے کہ اس نے جو اپنی زندگی میں اپنے بھائیوں کو اہمیت دی تھی، اپنی بہنوں کو اہمیت دی تھی، اپنے ماں باپ کو اہمیت دی تھی، وہ اہمیت اپنے ساس سسر کو بھی دے۔ بالکل یہ نہیں کہ پہلی باغ بھارت کی طرح بالکل آمنے سامنے آ جائیں، ایک دوسرے مد مقابل، اپنے آپ مد مقابل نہ سمجھیں۔ ٹھیک ہے، مد مقابل نہ سمجھیں گے تو یہ کام حل ہوگا۔ اب بات آتی وہی آپ کا سوال، تناؤ پیدا ہو جائے کیا کریں؟ یہاں کا مرد جو ہے تناؤ پیدا ہو جائے تو یا بالکل ایک سائڈ پہ ہو جاتا ہے یا بہت ہی اپنے آپ کو نیوٹرل بنا کے خاموش تماشائی بن جاتا ہے۔ ہمارے بہت سے لوگ خاموش تماشائی بننے کی تعریف کرنے، جی نہیں یہ دو عورتوں کا مسئلہ ہے، آپ پیچھے رہیں۔ کیوں دو عورتوں کا مسئلہ ہے؟ آپ کی بیٹی اور آپ کی بیوی آپس میں لڑ جائیں تو پھر یہ بھی دو عورتوں کا مسئلہ ہے، آپ خاموش تماشائی بن جائیں۔ وہاں تو آپ کبھی خاموش تماشائی نہیں بنیں گے، لیکن جہاں آپ کی بیوی جو بیٹی کا درجہ رکھتی ہے آپ کی ماں کے ساتھ لڑتی ہے تو یہ پھر کون سا قانون آ گیا کہ آپ وہاں خاموش تماشائی بن جائیں؟ ویسے بھی سورہ حجرات کی روشنی میں خاموش تماشائی بننے کی کوئی آپشن موجود نہیں ہے۔ درمیان میں آنا ہے، سچ حق کو دیکھنا ہے، اس کے بعد فیصلہ کرنا ہے، اور فیصلہ اس پر ہماری کئی دفعہ اس پہ بات بھی ہو چکی ہے، ڈیبیٹ بھی ہو چکی ہے، ہم اس پہ بات کر چکے ہیں۔ بات یہ ہے سب سے پہلے جب آپ اس کے اندر انٹر ہوتے ہیں تو پھر آپ تگڑی لے کے نہ بیٹھیں، جی، بلکہ آپ سمجھائیں کہ یہ معاملات فیتے سے نہیں ناپے جا سکتے، یہ میرا حق، یہ آپ کا حق، آپ وہاں رہیں میں یہاں رہوں۔ نہیں، جب آپ ایک خاندانی نظام کے اندر آتے ہیں کچھ لو کچھ دو کا اصول ہوتا ہے، سمجھوتے کی زندگی پر اترنا پڑتا ہے، آپ کو بہت کچھ سوچ سمجھ کے پھر قدم اٹھانا پڑتا ہے، کہیں آپ کو اپنا حق چھوڑنا پڑتا ہے، کہیں آپ کے لیے دوسروں کو حقوق چھوڑنے پڑتے ہیں۔ کیا مطلب ہو گیا؟ آپ اپنی حقوق کی ادائیگی کریں ایک، اور حقوق کی ادائیگی کرتے ہوئے قرآن کریم کا حکم صرف یہ نہیں ہے ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان، جہاں اللہ نے عدل کا حکم دیا ہے وہاں احسان کا حکم دیا ہے۔ احسان عدل کا پیک لیول ہے، یہ وہ لیول ہے جہاں جا کر آپ جانتے بوجھتے کہ یہ میرا حق ہے، آپ اپنا حق لڑائی جھگڑے کو ختم کرنے کے لیے چھوڑ دیتے ہیں۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ جو اپنا حق صرف اللہ کی رضا کے لیے چھوڑ دیتا ہے میں جنت کے کناروں پر اسے گھر کی ضمانت دیتا ہوں۔ کیا بات ہے، بہت خوب، اور بڑی متوازن بات کی آپ نے ڈاکٹر صاحب، سمجھ میں آنے والی بات ہے۔ ایک مرد کی شخصیت پہ اثر کیا پڑتا ہے؟ سب سے پہلے تو یہ بتائیے ڈاکٹر صاحب، کیونکہ مرد بہت پستہ ہے اس قسم کے معاملات میں، آپ اتنا اس کو سٹریسڈ آؤٹ رکھتے ہیں کہ نہ وہ پھر ماں کا اچھا بیٹا رہتا ہے، نہ وہ بیوی کا اچھا شوہر رہتا ہے۔ مجھے تو یوں لگتا ہے کہ جیسے فٹ بال کی ایک گیم ہے جس میں سینٹر سے شروع ہوتا ہے کھیل، اور اس کے بعد دونوں پارٹیاں فٹ بال کو دوسری جانب ایک گول پوسٹ کی طرف لے جاتے ہیں، اور مرد کی حیثیت ایسے حالات میں ایک فٹ بال کی سی ہوتی ہے جو ہر شام کو ٹھوکروں میں رہتا ہے۔ بالکل بالکل، صبح اس کو کچھ نہ کچھ ضرور آزادی ملتی ہے لیکن شام کو اسے تھوڑے مسائل کا سامنا ہوتا ہے۔ ایسے حالات میں جبکہ ایک مرد بیوی کے لیے اس کا درجہ اوپر ہے اور ماں کے لیے اس کا درجہ بہت نیچے ہے، تو وہ دو ایسے متحارب شخصیات کے درمیان منصف نہیں بن سکتا۔ منصف آپ وہاں بنتے ہیں جہاں پہ آپ کو دونوں پارٹیاں
ذرا اوپر کے درجے پہ تسلیم کرتی ہیں. ماں اگرچہ بیٹے سے بہت پیار کرتی ہے لیکن اسے ہمیشہ عادت رہی ہوتی ہے بیٹے کو کھینچ تان کرنے کی, اور بیوی اگرچہ خامد سے پیار کرتی ہے لیکن اس کا بھی دل چاہتا ہے کہ یہ خامد جو ہے نہ صرف کما کے لائے بلکہ مجھے خوش رکھنے کی ذمہ داری بھی اس پر ہے, جبکہ انسان کے خوش رہنے کی ذمہ داری بنیادی طور پر خود اس پر ہی ہوتی ہے, اور کوئی دوسرا انسان کتنی بھی کوشش کرے وہ کسی دوسرے کو خوش نہیں کر سکتا. سو مرد کی یہ حیثیت جو کہ منصف کی حیثیت نظر آتی ہے, جس میں اس نے بیوی کے شکوے اور ماں کے شکوے سننے ہوتے ہیں اور اس کے بعد کوئی رولنگ دینی ہوتی ہے, فیصلہ کرنے کی تو کوئی اس کی پوزیشن نہیں ہوتی. جی ان حالات میں مرد کے لیے بہترین پالیسی ہوتی ہے کہ وہ دونوں کے حقوق پورے کرے, دونوں کے ساتھ اپنے رویے شائستہ رکھے اور دونوں کو آزار نہ پہنچائے, دونوں کو تکلیف نہ پہنچائے, پر یہ جو خوش رہنے کی ذمہ داری ہے اس کو دوسروں پہ ہی چھوڑ دیں. اور یہاں پہ ایک چیز ہوتی ہے جسے ہم کہتے ہیں ہیلدی سیلفشنس, جو مرد کے لیے لازم ہے کہ جب وہ سارے دن کا تھکا ہارا آتا ہے تو وہ یہ نہیں کہ سنب کر دے اگر ماں کچھ کہتی ہے یا بیوی کچھ کہتی ہے, تو وہ اپنی بے بسی کا اظہار کر دے. وہ باندھ لے کہ بیوی کے سامنے اور ماں کے سامنے, اتنے دو پیارے اہم رشتوں کے سامنے وہ بے بس ہے, اور ان دونوں سے یہ درخواست کرے کہ اپنے معاملات کو سارٹ آؤٹ کرے. اچھا, منصف کا درجہ جو ہے اس گھر میں بھی تقریباً سسر کو حاصل ہے, یعنی بہو کے سسر کو حاصل ہے. وہ بہو سے بھی اوپر کے درجے پر ہے, وہ بہو کی ساس سے بھی اوپر کے درجے پہ ہے, اور وہ بیٹے سے بھی اوپر سے درجے پہ ہے. تو ہیڈ آف دی فیملی اگر وہ جوائنٹ فیملی سسٹم ہے, یعنی جہاں ماں بھی ساتھ رہتی ہے اور والد بھی ساتھ رہتے ہیں, تو گھر کا نظام ان کو چلانے کا تجربہ ہے پچھلے 25-26 سال سے جب ان کا بیٹا پیدا ہوا تھا. تو پھر اگر اس کی کمانڈ ہو تو پھر سسر ویسے بڑے وہ ہوتے ہیں بائسڈ بہوؤں کے لیے, ان کو بہویں بڑی بیچاریاں لگ رہی ہوتی ہیں. ایکچولی وہ بہوؤں کے لیے باعث نہیں ہوتے, وہ اپنی بیوی کی فیور کر رہے ہوتے ہیں, کیونکہ اکثر ان کے لیے بھی یہ مسئلہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر وہ بہو کی حمایت کریں تو ان کی بیوی کو اچھا نہیں لگتا. بالکل ٹھیک. پرسیپشنز ایسے ہیں, دیکھیں ہمارے گھروں میں تو پھپھو کا پرسیپشن کیا ہے, ہاں کتنا ویلنش ہے نا. ٹھیک ہے, تو ہمارے جو پرسیپشنز ہیں ساس کے بہو کے, ان پرسیپشن میں خرابی ہے. لیکن اگر آپ چاہیں تو ساس سے محبت کرنا سیکھ سکتے ہیں, اور یہ بڑا ہی فائدے کا کام ہے. بے شک. دیکھیں خامد جو ہے اس پہ بھروسہ کرنے کی بجائے اگر آپ ساس پہ کچھ بھروسہ کر لیں, سسر پہ کچھ بھروسہ کر لیں, بڑی طاقتوں پہ, اب امریکہ چائنا پہ بھروسہ کرے, خامد پہ بھروسہ نہ کرے, اس نے آخر میں انڈیا بننا ہے. وہ بنانا ہے. سو بہتر یہ ہے کہ خامد کو سیدھا رکھنے کے لیے ادھر امی جی ابو جی کر لیں. واہ جی واہ, کیا بات ہے. اینڈ دس از ایزیئر, یہ زیادہ مشکل نہیں. آپ سوچتے ہیں کہ آپ کا فائدہ کس میں ہے, اور ایسا فائدہ سوچنا کوئی گناہ کی کوئی گناہ نہیں ہے. بالکل ٹھیک ہے. دوسری بات ہے کہ فلاح کے لیے ایون جھوٹ بولنا بھی کوئی بری بات نہیں ہے. اپنی ساس کی تعریف کرنا, اپنے سسر کی تعریف کرنا, اگر نہیں بھی بنتی تو بھی کرنا. گھر کا ماحول بہتر ہو رہا ہے نا اس سے. نتائج کے ساتھ مخلص ہونا ہے نا. وہ کسی بادشاہ نے پوچھا کہ یہ جو بیگن کیسا ہے, تو بادشاہ چاہ رہا تھا کہ تعریف کریں, تو اس کے درباری نے کہا کہ جی بیگن تو بادشاہ ہے پھل, اس کے دیکھیں سر پہ تاج ہے. تو بادشاہ خوش ہو گیا. کچھ دن کے بعد بادشاہ نے پھر بیگن کھایا تو ان کے پیٹ میں درد ہو گیا, اور بادشاہ نے کہا میں بیگن کھایا پیٹ میں درد ہو گیا. تو وہی درباری کہنے لگا, کہتے ہیں نامراد کی شکل دیکھی آپ نے, اس کا رنگ دیکھا کتنا منحوس ہے. تو کوئی کہنے لگا کہ آپ تو چند دن پہلے تعریف کر رہے تھے. کہتا میں بیگن کا غلام نہیں ہوں, میں بادشاہ کا غلام. اپنے مفادات کو دیکھنا اور جائز مفادات کو دیکھنا اور ایک ہیلدی سیلفشنس میں ہونا کوئی خاص بہت اچھی طرح آپ نے ایکسپلین کیا ڈاکٹر صاحب, کمال ہے. رابع یہ بتائیں کہ یہ مشکل ہوتا ہے ایک عورت کے لیے سمجھنا کہ دیکھیں ایک ماں جو ہے, جو ساس ہے, اس کو مشکل لگ رہا ہوتا ہے اپنا بیٹا شیئر کرنا, سائیکولوجیکلی ایک مشکل کام ہے. تو کیا معاملات نہیں چل سکتے پیار محبت سے؟ کیونکہ اگر آپ اپنے شوہر سے محبت کرتے ہیں تو کیا لازم نہیں ہو جاتا, اس محبت کا تقاضا نہیں ہوتا, دنیاوی محبت ہے نا ایک, جی بالکل, اس کا تقاضا نہیں ہوتا کہ آپ اس کے ہر رشتے سے محبت کریں؟ آپ بالکل صحیح کہہ رہی ہیں. دراصل مرد جو ہے نا, میں یہ سمجھتی ہوں کہ وہ شطرنج کی بساط پہ ایک مہرے کے طور پہ استعمال کیا جاتا ہے, اور اس کو دونوں طرف سے استعمال کرنے والی بھی خواتین ہوتی ہیں. سب سے پہلی بات سمجھنے کی یہ کہ دیکھیں جو ہمارے خاندانی نظام مفتی صاحب نے جس طرح سے فرمایا,
جب شادی ہوتی ہے تو یہ حکم ہے کہ جی میاں بیوی کا الگ سے کمرہ ہونا چاہیے، ان کا ایک الگ جہاں پہ وہ رہ سکیں، ان کے شب و روز گزر سکیں. اسی حساب کو دیکھتے ہوئے اگر ہم مریم یہ سوچتی ہیں کہ جب یہ حکم آ گیا کہ عورت کی اپنی پرائیویسی، ایک اس گھر میں آنے والی اس بہو کی جو اپنی تمام پیچھے گزری ہوئی زندگی کو، جتنی بھی عمر اس نے اپنے ماں باپ کے ساتھ گزاری، پیار محبت، لاڈ میں، نخروں میں، ناز میں، تو اس کے بعد جب وہ آتی ہے تو وہ ایک دم ہر چیز، سارا سینیریو چینج ہو چکا ہوتا ہے وہاں پر. تو اس کے لیے مرد کو یہ کرنا چاہیے کہ جہاں پر وہ اپنی بہن کو عزت دیتا ہے، اپنی ماں کو عزت دیتا ہے، ان کا مقام رکھتا ہے اپنی نظر میں اور معاشرے میں، اسی طرح سے اگر وہ پہلے دن ہی اپنی بیوی کو بھی یہ احساس دلا دے کہ تمہارا بھی اب اسی طرح سے مقام ہے اس گھر میں، اور کبھی بھی ان کو سب کے سامنے ڈی گریڈ مت کرے. اور چونکہ ویسے بھی اسلام میں کسی کو کسی کے سامنے شرمندہ کرنے کی ممانعت ہے، تو اگر وہ غلطی ہوتی ہے، عورت سے غلطی ہوتی ہے، بہن سے ہو جاتی ہے، میں یہ نہیں کہوں گی کہ ماں سے ہوتی ہے، کیونکہ ماں کا درجہ ہی ایک الگ سے اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے. بالکل ماں کو تو آپ سنب نہیں جی اس کو نہیں کر سکتے، لیکن ایک طریقہ ہو سکتا ہے کہ اگر جب خاوند باہر سے آئے اور دیکھے گھر میں جب کلیشے کی کیفیت پیدا ہو چکی ہے تو وہ بیوی کو الگ سمجھا دے اور ماں کو الگ بیٹھ کے بات کرے کہ یہ جو بہو آپ میں لے کر آیا ہوں آپ ہی کے لیے ہے. ماں کو خوش کرنے کے لیے تھوڑا سا اپولوجائز کر لے بیوی کے اینڈ سے، تھوڑا سا الگ لے کے بیٹھ کے پیمپر کر لے، حق کر لے، انہیں پیار کرے. اور بیوی کے مطلب حقوق جو ہے وہ تو ایک اپنی جگہ پہ ہے، مانے بالکل مستند ہیں، لیکن ماں کا درجہ اس لیے زیادہ بڑھ جاتا ہے کہ اس نے اتنی عمر اس بچے کو پالا اور اس کے ساتھ جو اس کے جذباتی جو ایک تعلق پیدا ہو جاتا ہے، وہ فوری طور پہ اس کو چھوڑنا اور فوری طور پہ اپنے بیٹے کو ایک عورت کے حوالے کر دینا کہ اب اسی کی ہاں میں حامل ہے، وہ اٹس ویری ڈیفیکلٹ. کیونکہ عورت جو ہے وہ اپنے بچے کو گورن کر رہی ہوتی ہے نا، وہ واحد مرد ہوتا ہے اس کی زندگی میں جس کو وہ گورن کر رہی ہے، اس پہ حکومت ایک طرح کی ہو رہی ہے. دیکھیں یہاں ایک بات یہ بھی ہے کہ ماں کے ساتھ آپ محبت، شفقت، عزت کا اظہار گھر میں سر عام کر سکتے ہیں، لیکن ہمارے معاشرے میں بیوی کے ساتھ نہیں کر سکتے. عزت، محبت اور شفقت کا اظہار، بیوی کو چیز پکڑا دینا یا اس کی کسی کام میں مدد کرنا، حتیٰ کہ آپ ایئرپورٹ پہ دیکھیں کہ جب کئی سال کے بعد بندہ باہر سے آتا ہے تو سارا خاندان لائن میں کھڑا ہوتا ہے، عورت آخر میں بیوی کھڑی ہوتی ہے اور اس کی طرف وہ دیکھتا بھی نہیں، کیونکہ ہمارے معاشرے میں بیوی کی طرف دیکھنا یہ بڑا ویسے یہ ابھی بھی، میں شہروں کی بات کر رہا ہوں، میں دیہاتوں کی بات نہیں کر رہا، میں شہروں کی بات کر رہا ہوں کہ بیوی کے ساتھ تھوڑا تھوڑا سلطان رائی والا ایٹیچیوڈ وہ ہم نے سیکھ رکھا ہے. یہ ہماری قدریں ہوتی ہیں، تھوڑی سی ہماری جو قدریں ہیں نا، ان قدروں کے تناظر میں اگر دیکھیں تو یہ سلسلہ بڑے عرصے سے چل رہا ہے اسی طرح سے. On this note, a small break. ویلکم بیک جی نیو پاکستان میں خوش آمدید. بڑا انٹرسٹنگ ٹاپک ہے آج کا، اور یہاں پہ مینگو اسموتھی ریڈی ہو چکا ہے، میں یہ لے جا رہی ہوں، ٹھیک ہے، تاکہ آپ لوگ بعد میں نہ کہیں کہ سردیوں میں مینگو کا مزہ نہیں لیا. اتنی دیر میں آپ لوگ ذرا دیکھیں کہ پاکستانیوں نے اس پورے موضوع پہ کیا کہا، کیا ان کی رائے تھی، جان لیتے ہیں. ماں اور بیوی کی لڑائی ہو تو سب سے پہلے تو اسے دونوں کی غلطی نکالنی چاہیے اور جو بھی ہو ماں کا ساتھ دینا چاہیے. ماں جو ہوتی ہے وہ ماں ہی ہے، لیکن بیوی کو سمجھانا چاہیے کہ ماں کے آگے مت بولے. مردوں کا اچھا نہیں لگتا کہ وہ گھر میں کسی کام میں بولیں، کیونکہ یہ عورتوں کا آپس میں گھر میں ہوتا ہے کہ وہ اس چیز کو کس طرح سے لیتی ہیں. اگر وائف کی اور ہسبینڈ کی مدر کی لڑائی ہوتی ہے تو یہی ہونا چاہیے کہ اسے وائف کا ساتھ دینا چاہیے، کیونکہ اس کے لیے وائف سارا کچھ چھوڑ کے آتی ہے. مدر تو اسٹارٹ سے اس کے ساتھ ہے، یہ نہیں کہ بالکل بھی مدر سے مطلب بائک آؤٹ کر لے، نہیں، بلکہ غلطی دیکھنی چاہیے کس کی ہے. اگر غلطی وائف کی ہے تب بھی وائف کا ساتھ دینا چاہیے. اگر ماں کی اینڈ بیوی کی لڑائی ہو رہی ہو، مرد کو چاہیے کہ دیکھنا کہ کس وجہ سے لڑائی ہو رہی ہے. ماں کو بھی اتنی حق ہے جتنی بیوی کو حق ہے، بٹ ان کو چاہیے کہ ان کو آپس میں ہی مسائل سالو کر لیں. ویسے تو کوئی ایشو ہی نہ بنے جھگڑا کا کہ ماں اور بیوی ایک دوسرے کے ساتھ جھگڑا کریں، اور اگر جھگڑا کریں تو دونوں کو بیٹھ کے سمجھانا چاہیے کہ بھائی گھر میں نہ اتفاقی پیدا نہ کرو اور سکون سے رہو. اگر ماں اور بیوی کی لڑائی ہو رہی ہے تو آئی تھنک اس کو کافی اچھے طریقے سے دونوں کو بٹھا کر ان سے بات کر کے ان کی صلح کروانی چاہیے، نہ کہ صرف ایک کی سائڈ لینی چاہیے. مرد کا جو رول ہونا چاہیے وہ میوچل انڈرسٹینڈنگ کے لیے زیادہ ضروری ہے کہ دونوں پارٹیز کو وہ اس طرح رکھے کہ دونوں جو ہیں وہ بیلنس میں رہے.
سے مزے کا وہی والا غلطی بیوی کو تب بھی وہ بھائی صاحب کیا خیال ہے آپ کا؟ اچھا جی مفتی صاحب بتائیے اب کیا مرد اگر گھر پہ آئے اور ماں کے ساتھ پرائیویٹ ٹائم تھوڑا سا گزار لے, تھوڑا سا ہگ کر لے, پاؤں دبا لے, تو ماں تو ویسے ہی پھر نا بالکل معاملات صحیح نہیں ہو جاتے, پگھل جاتی ہے. ہاں بالکل پگھل, ماں کو 2 منٹ لگتے ہیں منانے میں. اچھا لڑکوں کو یہ شادی سے پہلے چونکہ عادت نہیں ہوتی اور وہ ماں سے ہی خدمت لے رہے ہوتے ہیں, امی جی ذرا پانی دینا, میرے کپڑے استری کر دیں, یہ چاہیے وہ چاہیے, اور جب بیوی آتی ہے تو وہ ایک دم سے الٹ رویہ کر نہیں سکتا, اور ماں کے ساتھ اس کا جو رویہ ہے ایسا ہوتا ہے جیسا کہ شادی سے پہلے. اب وہ بیوی سے کہہ رہا ہوتا ہے کہ تم میری ماں کی عزت کرو, تم میری ماں کو خوش کرو, اور یہ وہ لڑکے کہتے ہیں اپنی بیویوں کو کہ میری ماں کو خوش رکھو گی, یعنی پہلے دن ہی جب گھر آتی ہے بیوی تو اس کو کہتا ہے اگر میری ماں کو خوش رکھو گی تو میں خوش ہوں گا, بادشاہ سلامت, اور اگر میری ماں کو خوش نہیں رکھو گی تو میں خوش نہیں ہوں گا. تمہاری ماں ہے تم خوش رکھو نا, تمہاری ماں ہے تم خوش رکھو, دیکھتے ہیں تمہاری بیوی اس کو کیسے خوش نہیں رکھے گی. کیا بات ہے, یہ ایگزامپل ہے, جو اچھا بیٹا ہوگا وہی اچھا شوہر بھی ہوگا نا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بات یہ ہے کہ دیکھیں کہ جس طرح محبت بیوی سے الگ, ماں سے الگ, بچوں سے الگ, بیٹے سے, ایون بیٹی سے محبت بالکل ایک الگ ہی ٹیسٹ ہے. بالکل اسی طرح جہاں آپ گھر کے اندر آپ کی ماں بھی ہے, آپ کی بیوی بھی ہے, تو تعلق کے ایک اپنا مزہ ہے اور اپنا ایک لیول ہے. مردوں کے اندر ایک بہت بڑی غلطی یہ ہے کہ وہ بالکل ون سائیڈڈ ہو جاتے ہیں, یا وہ بیوی کے ایسے غلام بن جاتے ہیں کہ باپ کو گھر سے نکال دیتے ہیں. یعنی میں خود ایسے گھرانوں کو جانتا ہوں, یہ چھوٹے گھرانوں کی بات نہیں آ رہی 2 مرلوں کی, یہ 4 کنالوں کی بات کر رہا ہوں, جہاں انہوں نے صرف بیوی کے کہنے پر باپ کو نکال دیا اور باپ کسی دوست کے پلازے کے بیسمنٹ میں جنابلی زندگی گزار رہا ہے, اور پوری کالونی لان تان کر رہی ہے بیٹے کو کہ اپنے باپ کو واپس لاؤ, بلانے کے لیے تیار ہی نہیں ہے. اسی طرح وہی بیٹا باہر جا رہا ہے, وہی باپ باہر جانے لگتا ہے گاڑی. یہ وہ واقعات ہیں شاید جن کے ساتھ وہ سن بھی رہے ہوں, چاہے انہیں برا لگ رہا ہو, لیکن میرا بتانا فرض ہے. یعنی ہم نے یہ حال کیا ہوا ہے کہ اگر ساس یا سسر اپنی گاڑی میں باہر جانے لگتی ہے تو بہو نے پیچھے سے گاڑی لگا کے رکھی ہوتی تاکہ گاڑی باہر نہ نکلے. یعنی یہ ہر طرف سے, کہیں بہو کی غلطی زیادہ ہے, کہیں ساس کی غلطیاں زیادہ ہیں. بنیادی وجہ یہ ہے کہ ہم دین اور دینی اقدار سے دور ہو چکے ہیں. ہم نے ہر وقت انڈین چینلز کو دیکھنا ہے, وہاں ساس اور سسر کی جو لڑائی ہے, اور لیکن ہمارے ڈراموں نے ہمارے فلموں نے کیا آپ کے سامنے کردار پیش کیا. بالکل ٹھیک ہے نا, بجائے آپ مثبت پہلو پیش کریں, آپ نے منفی پہلو اتنے پیش کر دیے ہیں کہ وہ سارا فوکس منفی پہلو کے اوپر ہی ہوتا ہے. اگر ایک بہو ایک نئے گھر کے اندر آتی ہے تو وہ اپنے آپ کو ایک مد مقابل سمجھتی ہے, وہ کہتی ہے میں نے اس گھر کی ملکہ رانی بننی ہے, ملکہ عالیہ بننا ہے, اور اس کے لیے ضروری ہے کہ میں ساس کا جو ایک کردار ہے وہ ختم کر کے رکھ دوں. اور اوپر سے ساس یہ سمجھتی ہے کہ ایک نئی بہو میرے گھر میں آ رہی ہے, جب تک میں اس کو دبا کے نہیں رکھوں گی تو میری بادشاہت یہاں پنپ نہیں سکتی. یہ دونوں رویے غلط ہیں. بات یہ ہے آپ اپنے ماں کی حقوق پورے کریں, اسی طرح آپ اپنی بیوی کو سمجھا کے رکھیں کہ وہ آپ کی بیوی آپ کی ماں کو اپنی ماں کی طرح اسے سٹیٹس دے, اسے عزت دے. دیکھیں یہ اتنی ہلکی پھلکی باتیں ہیں, اگر ان پر عمل کیا جائے جا سکتی ہیں مفتی صاحب, یہ تو سمجھنے کی بات ہے, یہ ظرف کی بھی بات ہے جی, یہ سمجھائی تو بات جا ہے. سکتی ہیں. I think یہ بنیادی صلاحیت ہے, یہ تو بیسک آپ کی صلاحیت ہے, بنیادی صلاحیت ہے, لیکن یہ بات ظرف کی ہے, نباہ جو ہے یہ بات ظرف کی ہے. اب دیکھیں آپ نے نئی نسل کا سنا کہ کیا کہہ رہے ہیں, ہر لحاظ سے آپ بیوی کا ساتھ دیں, ماں کو. اب اس بچی کو یہ پتہ نہیں ہے کہ اللہ نے مجھے زندگی دی, مجھے موقع دیا, تو جہاں ساس کھڑی ہے میں نے چند سالوں بعد ہی وہاں کھڑے ہونا. دیکھیں ایک بنیادی صلاحیت ہے جسے نباہ کی صلاحیت کہتے ہیں, اور خوشحالی کے لیے دنیا میں اس میں 30 جو پہلو ہیں ان میں سے یہ دوسرے نمبر پر ہے. جو لوگ کامیاب ہونا چاہتے ہیں, خوشحال ہونا چاہتے ہیں, تو ان کے اندر نباہ کی صلاحیت ہوتی ہے. اور نباہ کی صلاحیت آپ سیکھتے ہیں اپنے سے چھوٹے لیول پہ جو لوگ ہوتے ہیں, جو ملازم ہوتے ہیں, جب آپ ان سے نباہ کرتے ہیں, سیکھتے ہیں, حسن اخلاق کا مظاہرہ کرتے ہیں, اور وہی آپ کو پریکٹس کراتے ہیں بدتمیزی کی. جب آپ ان کے ساتھ ڈانٹ ڈپٹ کرتے ہیں, برا سلوک کرتے ہیں, تو آپ کو پریکٹس ہو جاتی ہے, اور پھر آپ درجہ بدرجہ اوپر پھر ماں باپ پر بھی آپ جو ہے تان توڑنے شروع کر دیتے ہیں. ساس بہو کے رشتے میں ایک ویلن کی سٹوری ہے جو ہمارے دماغ کے اندر کہیں خفیہ نہانوں میں چل رہی ہوتی ہے کہ یہ ویلن والے رشتے ہیں اور میں وکٹم ہوں,
میں اس میں بہت بھلا مانس ہوں، جو ساس ہو یا بہو ہو کوئی بھی، تو یہ اس سٹوری کو بدلنا پڑے گا. جب آپ بہو ہو یا ساس، لیٹس ٹاک اباؤٹ اٹ کہ مرد کیا کرے. مرد کے اندر جب صلاحیت ہو اس حوالے سے کہ وہ ماں اور بیوی اور دیگر معاملات کو اچھے طریقے سے چلا سکے، تبھی اسے شادی کرنی چاہیے. شادی کا مطلب یہ نہیں کہ آپ کی عمر 22 سال ہو گئی ہے تو آپ شادی کر لیں. آپ کو شادی سے پہلے دنیا داری سمجھنا ہوتا ہے، سیکھنا ہوتا ہے. اگر آپ دائیں بائیں اپنی آنکھیں کھول کے رکھتے ہیں اور دنیا سے سیکھتے ہیں، ایسے لوگ جو کہ اپنے گھروں میں امن بنا کے رکھتے ہیں، اپنے گھروں میں کامیابی بنا کے رکھتے ہیں، اگر آپ ان سے انسپائر ہو، ان سے امپریس ہو، بجائے کہ ساس بھی کبھی بہو تھی جیسے ڈرامے اگر آپ دیکھتے ہیں، تو پھر آپ کو لگتا ہے کہ یہی نارمل ہے. جب آپ ارد گرد میں لڑائی جھگڑے دیکھتے ہیں تو آپ کو لگتا ہے کہ یہ نارمل بات ہے، جبکہ اچھے طریقے سے معاملات کو چلایا جا سکتا ہے. سب سے پہلے بات ہے ورکنگ آن می فرسٹ، یعنی اپنی ذات پر کام کرنا، چاہے بہو ہو چاہے ساس ہو، کوئی مسائل ہو. سب سے پہلے آسان ہے، آپ کو کوئی روک نہیں رہا اپنی اصلاح سے. لہٰذا اگر کریٹیسزم کریں تو بہت محتاط ہو کے کریں. کریٹیسزم ایسے رشتوں میں بنتا ہی نہیں، ساس کا اور بہو کا. بدتمیزی بالکل نہیں بنتی، کیونکہ اس کے نتیجے میں پھر سائلنس آتا ہے، خاموشی آتی ہے، جو قاتل خاموشی ہوتی ہے، اور پھر اس سے خرابیاں پیدا ہوتی ہیں. ٹھیک ہے، معصومہ نے ہمیں کال کی ہے لاہور سے. السلام علیکم معصومہ. وعلیکم السلام. مریم کیسی ہیں آپ؟ بالکل ٹھیک. سوری آپ کو کافی ہولڈ کرنا پڑا. جی معصومہ. نہیں بڑی اچھی بات ہے زندگی میں. میں الحمدللہ 3 بیٹوں کی ماں ہوں، لیکن میں نے کبھی اپنا فخر اور غرور کبھی نہیں کیا، اللہ نے عطا کی ہے. لیکن میں سمجھتی ہوں کہ بیٹی کی جتنی تربیت ضروری ہے نا، اس سے زیادہ بیٹوں کی بہت ضروری ہے. بیٹے کو یہ نہیں کہنا تم کنگ ہو، شادی کے بعد تم کنگ بن جاؤ گے، اور تمہاری جو بیوی ہے نا تمہاری نوکرانی ہوگی، کہ میری بھی نوکرانی ہوگی. میں اپنے بیٹے کے obviously کہتی ہوں کہ آپ نے اپنی بیوی کو اپنے واقعی لائف پارٹنر ہی سمجھنا ہے اور اس کی ہیلپ کرنی ہے ہر کام میں. تو پھر اتنے ایسے مسائل نہیں پڑتے. اس کا سب سے یہ ہے کہ 99% پرابلمس جو ہے نا وہ کچن سے کریٹ ہوتے ہیں. اگر آپ اپنی بہو کو کوئی تحفہ دینا چاہتے ہیں تو بہترین تحفہ ہے کہ آپ اس کو سیپریٹ کچن دے دیں. اور یہ اسلام بھی کہتا ہے کہ جب بہو آئے تو اس کا چولہا علیحدہ کر دیا جائے. شکریہ. اوکے تھینک یو معصومہ فار یور سجیشن. اچھا جی، ہمیں بریک لینا ہے یا پہلے میں بات کر لوں رابعہ سے؟ ٹھیک ہے رابعہ، آپ بات کرنا چاہ رہی تھی بہو کے کردار پہ. بات وہی ہے کہ کیا کردار بہو کا بنتا ہے جو اپنے گھر والوں کو تو چھوڑ کے آ رہی ہے، دوسرے گھر کے نارمز کو سمجھ بھی رہی ہے. تھوڑی سی ٹف سچویشن اس کی بھی ہے. جی بالکل ہے. اور سب سے پہلے یہ کہ جو بہو ہے جب وہ اپنی ماں باپ کے گھر میں ہوتی ہے تو ایک ماں اس کی تربیت شروع کر دیتی ہے ہر بات میں. اس کو کسی نہ کسی طریقے سے روک ٹوک سے اور بڑی محبت سے اس کو سمجھاتی ہے کہ کل جا کے تم نے اس طرح کرنا ہے، تم اونچی آواز میں بات نہ کرو، تم یہ نہ کرو. ایک اس کے اندر نا سسرال کا خوف اس تربیت کے ساتھ ساتھ جو ہے نا مریم، یہ بالکل حقیقت بتا رہی ہوں کہ اس کے اندر پیدا ہو جاتا ہے اس بچی کے اندر. اور وہ ایک خوف لے کے جب شادی کر کے اس گھر میں جاتی ہے تو پھر اس کے بنا پہ وہ اپنے آپ کو محفوظ کرنے کے لیے اپنے گرد ایک تحفظ کی دیوار قائم کرنے کے لیے کبھی ایسے رویے اختیار کر لیتی ہے جو اس کو نہیں کرنے چاہیے. اور ایک بہو کو یہ کرنا چاہیے کہ اگر اس کی ساس جو ہے وہ زندہ ہے اور اس کے خاوند کی خواہش ہے کہ آپ میری ماں کے ساتھ اسی طرح عزت سے پیش آئیں جس طرح آپ اپنی ماں کے ساتھ پیش آتی ہیں. اور سب سے بڑی گڑبڑ یہی ہوتی ہے مریم، جب ہم رشتوں میں توازن قائم نہیں کرتے. اللہ تعالیٰ نے زندگی کا جو بھی نظام بنایا اس میں ایک توازن ہے، موسم میں ہے، اس میں نظام شمسی میں ہے، رنگوں میں، ہر چیز میں ہے. تو انسان کے اپنے کردار میں بھی ہونا چاہیے. اگر ہم اس توازن سے ذرا بھی ادھر ادھر ہوں گے تو پھر وہ غیر متوازی چیز ظاہر ہے، پھر وہ ہر ایک طرف سے نیچا ہو جائے گی جگہ اور ایک طرف سے اونچی. تو وہاں پر انسان جب بھی کھڑا ہوگا تو لڑکھڑا جائے گا. اور یہاں پہ ایک خاوند کا کردار یہ ہے کہ وہ ہمیشہ اس چیز کو مد نظر رکھے کہ ماں کی اہمیت اپنی جگہ پہ، بیوی کی اپنی جگہ پہ، بہن کی اپنی جگہ پہ، اور بیٹی کی اپنی جگہ پہ. جب ایک چیزوں کو وہ اکٹھا مکس کر دیتے ہیں ہر چیز کے اندر تو اس سے پھر یہ ہوتا ہے کہ کہیں نہ کہیں آپ جو ہے انصاف نہیں کر پاتے. اسی لیے ہر ایک کو اپنے مقام پہ رکھیں اور ان کی ہر رشتے کی اپنی خواہش ہوتی ہے، اپنے حقوق ہوتے ہیں، ان کو آپ طریقے سے ادا کریں. اچھا، کبھی کبھی میرا دل چاہتا ہے کہ ایسا بھی معاشرے میں رواج ہونا چاہیے انڈرسٹینڈنگ کے لیے کہ جیسے لڑکیاں بیاہ کے سسرال میں جاتی ہیں اور اپنا سب کچھ چھوڑ کے جاتی ہیں تو لڑکے بھی ذرا کبھی جا کے کریں تو انہیں سمجھ میں آئے گی. کیونکہ جب دوسرے کے شو میں آپ دیکھتے ہیں کہ کہاں کیل چپتا ہے تو پھر آپ کو سمجھ میں آتی ہے بات.
سو لڑکیاں بڑی مشکل پوزیشن میں ہوتی ہیں کیونکہ ان کو تازہ تازہ لاس میں سے گزرنا پڑتا ہے جس کا پتہ نہیں ہوتا کہ یہ جو رنگ برنگے کپڑے اور بہت زیادہ توجہ مل رہی ہے اس کے فوراً بعد مجھے اپنے گھر والوں کی محرومی ملے گی اور بہن بھائی نہیں ہوں گے اور میرا اپنا کمرہ, میرا اپنا باتھ روم, میرا اپنا تربیت کی بات ہے نا ڈاکٹر صاحب, اگر شروع سے تربیت یہ ہو کہ آپ نے جا کے عزت کرنی ہے, محبت کرنی ہے, وہ تربیت ڈیفرنٹ ہے. فیوچر میں جھانکنے کی جو اگر صلاحیت ہو انسان میں تھوڑا بہت کہ آگے چل کے کیا حالات ہوں گے, اور یہ سیکھنے والا کام ہے, کچھ نہ کچھ ٹریننگ. جیسے دیکھیے اسکول کالج یونیورسٹی میں آپ جاتے ہیں تو دنیا داری سیکھنے کے لیے جاتے ہیں, اور اس دنیا داری میں یہ بات بھی ہونی چاہیے کہ آگے جا کے جب آپ کی شادی ہوگی تو کیا مسائل آنے والے ہیں. کوئی ہاف اے ڈزن مسائل ہوتے ہیں, کوئی بہت زیادہ مسائل نہیں ہوتے, اور اگر آپ کا پیپر آؤٹ ہو اور آپ کو پتا ہو کہ یہ مسائل آنے والے ہیں تو آپ ان کے بارے میں سیکھ سکتے ہیں. ٹھیک ہے, ایک چھوٹا سا بریک, ویل بی رائٹ بیک, جس کے بعد تینوں سے میں یہ پوچھوں گی کہ وہ ٹپس کیا دیتے ہیں مردوں کو کہ مردوں کو ایگزیکٹلی کرنا کیا ہے. ویلکم بیک ٹو نیو پاکستان. اب ہم پرابلم سالونگ کی جانب آئیں گے کہ یقیناً اگر گھر میں آپ سب کچھ کر کے دیکھ چکے ہیں اور گھر میں پھر بھی ایک تناؤ کا ماحول ہے, کھچاؤ ہے رشتوں میں, تو اس میں مرد کا کیا کردار ہونا چاہیے. لیٹس ٹاک پریسائزلی اباؤٹ دس. مفتی صاحب آپ کیا سمجھتے ہیں کیا کرنا چاہیے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں آپ جو سوال کریں نا, پیچھے تمام سوالات پس منظر سے یہ جڑی ہوئی چیزیں ہوتی ہیں, تو بڑا اسپیسیفکلی جب کوئی بات نہ ہو تو جواب دینا بھی کوئی آسان نہیں ہوتا. بات یہ کہ مرد ہو یا عورت ہو, ساس ہو یا سسر ہو, گھر کے ہر فرد کے لیے میں ایک ہی بات کروں گا, وہی بات جو قرآن و سنت کے اندر ہے. ہر بندہ قربانی دینا سیکھے. بیج قربانی دیتا ہے نا, فصل بہاراں تب آتی ہے, لیکن جس بیج نے قربانی دی ہوتی وہ نظر ہی نہیں آ رہا ہوتا. بالکل اسی طرح آپ قربانی دیں گے, بھلے آپ کی قربانی کا کسی کو پتہ ہی نہ چلے. ٹھیک, عورت قربانی دے رہی ہے, پتہ ہی نہیں چل رہا کہ یار اس نے قربانی دی, لہٰذا اسی وجہ سے یہ خاندانی نظام قائم ہے. میاں قربانی دے رہا ہے, لیکن میاں سمجھتا ہے میں قربانی دے رہا ہوں, میری قربانی کو میری بیوی بھی نہیں سمجھ رہی, میری ماں بھی نہیں سمجھ رہی, میرے ابا جان بھی نہیں سمجھ رہے. کوئی بات نہیں, اس سے بڑی اور کیا اچیومنٹ ہے کہ آپ کی اس گمنام قربانی سے آپ کا گھر بچا ہوا ہے. تو سب سے بڑی بات ہے قربانی دینا سیکھیں. اور اگلی بات جو میں سروے سے جو مجھے ایک مایوسی سی ہوئی, اس حوالے سے بات کروں گا. خدا کے لیے اپنے بچوں کو صرف تعلیم نہ دیں, تربیت سکھائیں. پرانے وقتوں کے اندر تو لڑکیوں سے پوچھا بھی نہیں جاتا تھا کہ تمہاری شادی کس سے ہونی ہے, پھر بھی گھر چلتے تھے. آج لڑکیوں کو اسلامی پوائنٹ آف ویو سے ان کو یہ حق دیا جا رہا ہے ہمارے معاشرے میں, پھر بھی گھر نہیں چلتے. دیکھیں نا کمزوری کہاں آ رہی ہے, کمزوری بنیادی طور پر تربیت میں آ رہی ہے. ایک قربانی اور ایک تربیت کرنا بھی سیکھیں, تربیت کو لینا بھی سیکھیں, انشاءاللہ مسئلے حل ہو جائیں گے. اور آج ساس بہو بن کے رہے تو انشاءاللہ کل وہ ساس بنے گی. آج وہ ملکے کے نیچے ماتحت بن کے رہے, کل اس نے ملکہ بننا ہی بننا ہے. اگر آج اس نے اپنی ساس کو بالکل تھلے لگا کے رکھا, اسے ایک قسم کا ڈیمولش کر کے رکھ دیا, تو بس چند سال کی بات ہے, والدین کے ساتھ جو برا ہوتا ہے اللہ اس کا نقد سودا اسی دنیا میں برابر کر دیتا ہے. بالکل ٹھیک ہے. ڈاکٹر صاحب جی, بفور آئی کم ٹو یو لیٹس ٹیک اے کال. عطیہ ہیز کالڈ فرام سیالکوٹ. السلام علیکم عطیہ. وعلیکم السلام. آپ مریم, کیا حال ہے آپ کا؟ بالکل ٹھیک ہے عطیہ. میں آپ کا پروگرام دیکھ رہی ہوں, میں سیالکوٹ سے بات کر رہی ہوں, مجھے آپ کا پروگرام بہت اچھا لگا. بہت شکریہ. میں یہ کہنا چاہتی ہوں کہ میری شادی کو 10 سال ہو گئے ہیں. 4 سال میں جوائنٹ فیملی میں رہی ہوں, میرے ماں باپ نہیں ہیں. میرے ساس سسر میرے ساتھ بہت اچھے تھے, لیکن 4 سال کے بعد ان کی نئی بہو آئی ہے, وہ اپنی ہے, انہوں نے مجھے گھر سے نکال دیا. اب میں اپنے بچوں کے ساتھ دوسری جگہ دوسرے شہر میں رہتی ہوں, لیکن پھر بھی لڑائی ختم نہیں ہو رہی. ساتھ ادھر آ کے لڑائیاں کرتی چلی جاتی ہیں. چھوٹے چھوٹے بچوں کو لے کے میں ادھر بیٹھی ہوں. آپ مجھے بتائیں, مفتی صاحب سے پوچھے کہ اس کا کیا حل ہے, کیسے لڑائیاں ختم ہوئیں؟ برداشت میرے خیال میں وہی بات جو مفتی صاحب نے بھی کی. تھینک یو عطیہ. یقیناً اگر آپ کے لیے مشکل ہوگی, ایسا ہم نہیں کہہ رہے کہ ہر معاملے میں بہو ٹھیک ہوتی ہے, ہر معاملے میں ساس ٹھیک ہوتی ہے, اوبویسلی مسئلے مسائل ہیں, لیکن آئی تھنک برداشت تھوڑا سا اور کر لیں. ایک بات ضرور کروں گا, میاں بیوی کے رشتے میں ساس سسر کا تو آنا کوئی لاجک بھی بنتا ہے کہ وہ ماں باپ کے درجے میں, لیکن خدا کے لیے میاں بیوی کے رشتے میں دیور نہ آئے, دیورانی نہ آئے, دیور نہ آئے. بات یہ ہے, بنیادی بات یہ ہے کہ کوئی رشتہ بذات خود اچھا نہیں ہوتا, رشتوں کو اچھا بنایا جاتا ہے اور بنائے رکھنا پڑتا ہے.
اور یہ میاں بیوی کا رشتہ ہو یا ساس بہو کا رشتہ، یہ تو تھوڑا سا ویسے بھی متعصب رشتہ ہے، تو اس کو اور بھی محنت سے اچھا بنانا پڑتا ہے. بالکل اس پہ محنت کرنی پڑتی ہے. یہ پنیر کی طرح ہوتا ہے، کچھ بھی نہیں کریں گے تو یہ خراب ہو جائے گا اور اس میں سے بدبو آنا شروع ہو جائے گی، اور آپ کو اس پہ محنت کرتے رہنا پڑے گا. آپ جانتے ہیں کہ اریٹیشن جو ہوتی ہے، جو بودریشن ہوتی ہے ساس بہو کے رشتے میں، بڑی عام ہے. اور آپ جانتے ہیں کہ سپی میں جو ریت کا کوئی ذرہ چلا جاتا ہے تو اس کو اریٹیشن ہوتی ہے، تو سپی یہ کرتی ہے کہ اس کے ارد گرد ایک خوبصورت کورنگ بنانا شروع کر دیتی ہے، جسے آپ موتی کہتے ہیں، پرل کہتے ہیں. اسی طرح جب آپ بودریشن ہوتی ہے تو آپ کاؤنسلنگ میں جاتے ہیں اور اس کے ارد گرد کچھ وال بنانا شروع کرتے ہیں. آپ سیکھتے ہیں کہ رشتوں کو کیسے بناتے سنوارتے ہیں، اور عقل و دانش کے موتی آپ اکٹھے کرتے ہیں، جس سے آپ کی زندگی بہتری کی طرف چلنا شروع ہو جاتی ہے. اور واپس مڑ کے جب آپ دیکھتے ہیں تو آپ کو وہ بودریشن جو ہے بلیسنگ ان ڈسگائز لگتی ہے. آپ کو لگتا ہے کہ یہ بھی کوئی بہت بہترین چیز تھی جس سے کہ آپ کی زندگی آگے بڑھنے میں کامیاب ہوئی. یقیناً. ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب، مجھے لگتا ہے کہ اس میں ہمیں ایک اور پروگرام کرنا پڑے گا. ہاؤ وڈ یو کنکلوڈ دس؟ میں اس کو یہ سمجھتی ہوں کہ مرد کو جو ہے نہ تو ماں کو ہیوملیٹ کرنا چاہیے اور نہ ہی اپنی بیوی کو، اور ان کے ساتھ ایسا ہی رویہ رکھنا چاہیے جس طرح وہ چاہتا ہے کہ اس کی بہن اپنے سسرال میں جو ہے خوش رہے، اور اس کو جو مقام دیا جائے اور اس کی بھی کوئی سے ہو، اس کی بیٹی کو مقام دیا جائے. اسی طرح سے اگر وہ اپنے ساتھ کسی کی بیٹی جب وہ لے کر آتا ہے تو اس کے لیے بھی اسی مقام کو جو ہے وہاں پر ایک مینیج کرے. ٹھیک ہے، مرد کا یقیناً بہت امپورٹنٹ رول ہے، لیٹس ناٹ ڈینائی اٹ. پرسنلی آئی آلسو تھنک، میں کچن کا رخ کر رہی ہوں ویسے، کہ جو ہے آپ کی جو پرابلمس ہیں، اگر مرد گھر آ رہا ہے، پورے دن آپ کے ساتھ پرابلمس تھے، تو لیٹ ہم سیٹل ڈاؤن، تھوڑا پیمپر کریں، چائے شائے پوچھیں، اچھا سے کندھے دبا دیں، اور پھر آرام سے پرابلمس کو لیٹر آن ڈسکس کر لیں. ساتھ ہی ساتھ جو پرائیویٹ لائف ہے جو آپ کی ہے، وہ پلیز اپنے گھر والوں سے نہ ڈسکس کریں. مطلب لیٹس فار دیٹ میٹر کسی سے بھی ڈسکس نہ کریں. اگر آپس میں مسئلے مسائل ہے نا، لیو اینڈ لیٹ لیو والی چیز نہیں ہونی چاہیے. جی بالکل صحیح. کندھے دباتے دباتے گردن دبانے کا تو معاملہ نہ ہو جائے. اللہ، گردن کون دبا رہا ہے؟ جہاں ایک خاتون تھی نا جو قورمہ بنا رہی تھی میاں کو، توبہ توبہ. خیر، اچھا جی، کیسے بنائیے؟ بہت مزے کے. کہتی بہت مزے کے، میں کہہ رہی ہوں بنا کیسے؟ کلب سینڈوچ جو ہے ریڈی ہو گیا. ٹھیک. اور جناب ہنسی کا دورہ پڑ گیا ہے. جب ہم دونوں ہنستے ہیں تو پھر کوئی اس کا فل سٹاپ نہیں ہے. میں سمجھ کے کیسے بنے، ہم نے دیکھا بھی تھی ہے. تھینک یو جی آپشنز ہمیں روزانہ اتنا سپوائل کرنے کے لیے. تھینک یو ویری مچ مفتی صاحب، آپ نے جوائن کیا، ڈاکٹر صاحب فار جوائننگ اس، رابعہ فار جوائننگ اس. امید ہے کہ کچھ نہ کچھ فائدہ ہم حاصل کر پائے ہوں گے آج کے پروگرام سے، نہیں تو پھر دوبارہ کر لیں گے، کوئی ایسی بات نہیں ہے. فیڈ بیک سے آگاہ کرتے رہیے اور نیو نیوز دیکھتے رہیے.